بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دولت کا بہت ہی نایاب وظیفہ اس قدر اثر کرتا ہے کہ فوراً جتنی بھی ضرورت ہو دولت مل جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، غور سے سمجھنا ہے۔ مال و دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ہمارے بہت ہی عزیز جنہوں نے یہ وظیفہ ہمیں بتایا، ان کے پیر و مرشد سے ان کو یہ وظیفہ ملا تھا، اور اس وظیفہ کی بدولت انہوں نے اس عمل کو کرتے ہوئے 5 مکان خرید لیے۔ جب بھی اچانک پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے پڑھتا ہوں فوراً دولت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح اس طرح سے پڑھنی ہے، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک تسبیح سے، ایک دفعہ کے وظیفہ سے پورا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، بہت ہی آسان عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی جو بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ مال و دولت کے لیے بہت سلطان وظیفہ ہے۔ دولت اس وظیفہ سے اس قدر آتی ہے کہ آپ کے جاننے والے عزیز رشتہ دار دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آئی۔ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کر سکتی ہیں، بچے بوڑھے کوئی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت نایاب وظیفہ ہے۔ کرنا کس طرح سے ہے، یہ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کے بہت کام آئے گا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، فوراً اثر کرتا ہے۔ سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، یا دن میں کسی بھی وقت 10 سے 15 منٹ نکال کے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کی اس وظیفہ سے یہ آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کا طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ طریقہ سمجھ جب لیں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن عمل کو کرنے سے پہلے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے بھی تو کام میں نہیں آئے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ طریقہ سمجھ لیں اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس دنیا کے مرضی کونے میں بیٹھے ہیں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا اثر کرے گا۔ اس کا طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت اپنی زندگی سے 10 سے 15 منٹ نکال لیں۔ جتنی بھی مصروفیات ہیں ان کو ختم کر کے 10 سے 15 منٹ آپ نے نکالنے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہ ہو، کوئی اور مصروفیت نہ ہو، صرف 10 سے 15 منٹ آپ نے نکال کے اس عمل کو کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو اس قدر بدل دیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا رزق کہاں سے آ گیا۔ یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، اب یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو اس عمل کی اجازت دوں گا۔ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ نے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ کر سکتے ہیں، جہاں دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ اب ذرا غور سے سمجھ لیں۔ پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو بہت مفید ہے،
چاہے گھر بیٹھ کے کر لیں، چاہے مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، جس طرح سے آپ کو اچھا لگے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے آپ نے۔ 3 وظائف ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، تعداد جتنی بتائی جائے بالکل اسی تعداد سے ان عمل کو کرنا ہے، جس طریقہ سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بتائے ہوئے طریقے سے اگر یہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا اثر کرے گا۔ جو بھی مقصد ہوگا، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اپنا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد جو بھی مقصد ہے آپ کا دل میں ہونا چاہیے، دنیا داری کی کوئی بات آپ کے اور دل میں نہ ہو، صرف آپ کا مقصد اور اللہ پاک پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے میری جو بھی پریشانی ہے حل ہوگی، جو بھی مقصد ہے اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو یا آسان لگتا ہو وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، بہت اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا انگلیوں پہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سیدھے ہاتھ کی، جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگے۔ پہلا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں غور سے سمجھ لینا ہے، کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا اچھے سے سمجھ لینا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے۔ پہلا جو وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا آرام سے دل میں یہ عمل کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی۔ 41 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 41 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنا جو مقصد ہے اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد 2 سے 3 منٹ آپ نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعداد بھی 41 مرتبہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 41 مرتبہ آپ نے عزیزان محترم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے دل میں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری وظیفہ، ٹھیک ہے۔ بہت ہی نایاب وظیفہ، بہت ہی مجرب، تمام وظائف کا سلطان وظیفہ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آخری وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی، دل میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آرام سے دل میں پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم یا جو بھی درود پاک پہلے آپ نے پڑھنا ہے، آخر میں بھی وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، سجدہ میں جا کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانی مصیبت ہے اللہ پاک سے بیان کرنی ہے، اپنا جو بھی مقصد ہے اللہ پاک سے بیان کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی، جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ جو میرے سبسکرائبرس ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ اللہ حافظ۔